دیکھیں یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کے مختلف حالات ہیں، تو اب جو بچی کچی اشیاء ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی ہیں، چاہے وہ کپڑوں کی ہیں، جوتے ہیں یا دیگر استعمال کے بیگز ہیں، کچھ کا طرز زندگی ایسا ہے کہ انہیں چینج کرنا پڑتا ہے، ایک سوشل سرکل ایسا ہے کہ ان کو اپنے ڈریسز چینج کرنے پڑتے ہیں، یا ٹیچر ہے وہ اسکول میں پڑھاتی ہے اسے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے استعمال میں نہیں رہتی، کپڑے تنگ ہو جائیں گے یا جوتے پرانے ہو جائیں گے، اب انہیں چینج کر لیا۔ تو شہروں میں تو یہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کہ ڈمپ لگانے کی بجائے ان کو باہر نکالا جائے تو جو کسی کے استعمال میں آ سکے۔ صحیح ہے۔ اب ایک دفعہ آپ نے کر لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ چیز ضائع ہو جاتی ہے، پڑی پڑی بیکار ہو جائے گی، کسی کے بھی قابل نہیں رہتی، تو اس سے پہلے اس کو دے دیا جائے، کسی کے کام آ جائے، اور یہ آپ کے لیے وہ چیز فالتو ہو گئی ہے لیکن دوسرے کے لیے وہ کام کی چیز ہے، تو ان کو ضرور دیجئے۔ مگر ایسی چیزیں جو بالکل ضائع ہو چکی ہیں، خراب ہو چکا ہے کھانا، اب اس سے خدا کے لیے مت دیجئے۔ اور ذہن میں رکھیے کہ حابیل اور قابیل کا کیا واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ انہیں بنی آدم کے وہ واقعہ سنائیے قربانی کا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کرو، اور ان دنوں میں کیا ہوتا تھا کہ قربانی جو پیش کرتے تھے اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور وہ لے جاتی تھی، تو حابیل نے بہترین جانور، اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور کا انتخاب کیا، اور قابیل نے سوکھی سڑی گھاس وہ چنی، یا غلہ کھیتیاں لگی ہوئی تھی، اناج لگا ہوا تھا، تو ان میں سے جو سوکھا مال تھا وہ لا کے تو پیش کیا، تو اب قابیل کی رد ہو گئی اور حابیل کا وہ صحت مند جانور قبول ہو گیا۔ تو فوراً ہی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور یہ اس کو رد کر دیا گیا ہے، بعد میں جس پر لڑائی بھی ہوئی بعد میں، اور پھر وہ آگے واقعہ ہے، لیکن یہاں یہ تھا کہ اللہ نے قبول ہی وہ کیا جس نے خوش دلی سے دیا، اچھی چیز پیش کی تو اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور جس نے خراب چیز رکھی وہ اللہ کی طرف سے رد ہو گئی۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ایک اصول ہے کہ آپ صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو صدقہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے ہی اللہ کا دیا ہوا، تو اب آپ اللہ کو دیتے ہوئے، وہ ایک بزرگ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے وہ کھانا دو، اس نے وہ بجھا ہوا کھانا دے دیا جو خراب ہونے کو قریب تھا، انہوں نے کہا تم نے تو اللہ کو اپنے برابر بھی نہ سمجھا، برابر سمجھتے تو جو تازہ کھانا تھا اس کو آدھا آدھا کر لیتے، کم از کم آدھا آدھا تو کر لیتے، تو تم نے تو وہ بھی نہ سمجھا۔ اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ گویا فرماتا ہے کہ وہ جو تم دیتے ہو وہ اس بندے کا نہیں، میرا ہاتھ ہوتا ہے، اس حد تک کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اللہ کا ہاتھ ہے، تو بہترین چیز دے دیجئے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیے، اخلاص سے دیجئے، معیاری چیز دیجئے، اور یہ سوچئے کہ کیا یہ چیز اگر آپ کو کوئی دیتا تو آپ استعمال کرتے۔ بالکل ایسی تو ان چار معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، آپ کے اندر بھی اخلاص ہو، معیاری چیز بھی ایسی ہو جو کام کی ہو، کارآمد ہو، اور پھر یہ کہ اگر آپ کے کوئی ایسی چیز دے تو آپ کیا استعمال کریں گے۔ صحیح۔